السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی حسین اور حسن پھول۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فیض میں ہم سب کو صحت ایمانی اور جسمانی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں باریابی اور شرف یابی کی سعادتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے، جو کمیاں پیشیاں ہوں اللہ معاف فرمائے۔ 20 جمادی الاخری قطعی نظر اس سے کہ سیدہ طاہرہ طیبہ خوشبوئے مصطفیٰ جگر گوشہ رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جان شان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتیں اور ان کی شان تاریخ کی محتاج نہیں ہے، کتابوں میں یہ بات آئی ہے اور تاریخ میں اختلاف ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ ولادت 20 جمادی الاخری ہے، کتابوں میں ہے۔ میں نے آج سوچا اس کو ایک عنوان بناؤں۔ کسی بھی شخصیات اسلام کا ذکر اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں یا اس تاریخ سے وہ نسبت رکھتے ہیں، بلکہ اس حیثیت سے ہو کہ ان کی بھومکا، ان کا لیول، ان کا اسٹیٹس، ان کا معیار اسلام میں کیا ہے۔ اب 20 جمادی الاخری کو تاریخ ولادت ہو یا نہ ہو، لیکن فاطمہ کی شان قرآن میں ہے۔ اب اگر 20 جمادی الاخری ہی کے لیے قرآن پاک نازل ہوا ہے تو پھر تاریخ کے تگ و دو میں یہ نام نہاد محققین جائیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اسی لیے بہت سارے کالز آئے، بہت سارے فونز آئے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی 20 تاریخ نہیں ہے، اس لیے جمادی الاخری کہ 20 تاریخ میں یہ جو ذکر کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی بھائی صاحب، خصوصاً یہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے پیر صاحب ولی نہیں ہیں، یہ آج کے معاملے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کی خوشبو ہیں، قرآن کے نزول کا ایک اسٹیٹس اور معیار ہے۔ ان کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے، ان کی خوشی نبی کی خوشی ہے، اور نبی کی خوشی خدا کی خوشی ہے۔ اس لیے آپ صرف اس لیے کہ کسی نے کہہ دیا کہ نہیں ہے تب ہم نہ ذکر کریں، نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اگر جملہ کہوں کیچ کر لیں،
بار بار سنتے ہیں اس لیے کیچ کر لیجیے گا. ہاں اصل نسل مصطفیٰ ہے فاطمہ. جملے پہ غور کر لیں. اصل نسل مصطفیٰ ہے فاطمہ, اور نسل مصطفیٰ نہ ہوتی تو وجود کائنات نہ ہوتی. اس لیے فاطمہ کا آج ذکر نہیں. آج کا پورا جمعہ, آئندہ جمعہ سے میں وہ فضیلت نماز پر سیریز بائی سیریز دوں گا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم تاریخ کی بنیاد پر آج کا جمعہ ان کی بارگاہ میں نظر نہیں کر رہے ہیں, تصدیق کی بنیاد پر کر رہے ہیں. یہ بات دھیان رکھیں. اور میں نے ایک جملہ اور کہا ہے مطالعہ کتب کی بنیاد پر, تحقیق میں شک و شبہ ہو سکتا ہے لیکن تصدیق میں شک نہیں ہوتا. تصدیق کہتے ہیں یقین کو, تصدیق یقین کو کہتے ہیں. اسی لیے دل سے اللہ رسول کو ماننا ایمان ہے, اللہ رسول کی تحقیق کرنا ایمان نہیں ہے. تحقیق کرنا ایمان نہیں, تصدیق کرنا ایمان ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتیں اور شان یہ بیان کرنے کا اگر شرف اور موقع ملے تو قطع نظر اس سے کہ کیا لوگ کہہ رہے ہیں, آپ قرآن پاک میں آئیے, حدیث پاک میں آئیے, اور جو لوگ کہے ہیں اگر وہ نگیٹو نظریے سے کہے ہیں تو وہ بھی سدھر جائیں. کلیئر بات ہے, وہ بھی سدھر جائیں. میں قرآن پاک کی اور ایک اور تمہیدی بات کہہ دوں کہ جب کسی کا ذکر اور کسی کا لفظ بھی اتنا خراب لگ رہا ہے مجھے, یہ کسی کا لفظ بالکل ایک دم کامن لگ رہا ہے, جب ایسے نفوس قدسیہ, یہ جملہ بولی, ایسی عظمت والی شخصیتیں جن کا ذکر خود رب العالمین فرمائے, اب جو ہے یہ کسی بلر تلر بغیر ٹوپی کے ناچ گانے کی طرف بیان کرنے والوں کی طرف دھیان مت دیجیے, کمیڈین کی طرف مت جائیے. جو لوگ آپ کو ایسے ایسے کر کے بلاتے ہیں, نعرے لگاؤ, یہ لگاؤ, یہ نہیں. جن کا ذکر قرآن میں ہے, قرآن ادب والی کتاب ہے, ادب سے ان کا ذکر کیجیے اور ادب سے ان کا ذکر سنیے. ذرا ابھی بے ادبی ہو گئی, اور بے ادبی یہی تو ہے, ناچ گانے کی طرح آپ ایک دم ماحول بنا دیں. اور یاد تیسری چوتھی بات جو بڑی اہم بات ہے, جس کے بھی ذکر سے خدا کی توحید میں اگر آپ کا عنوان اسٹرانگ ہو رہا ہے, سمجھیے سکسیسفل ہے وہ ذکر. اور اگر ذاکر کی طرف صرف جا رہے ہیں آپ, اس جملے پہ غور کر لیا, صرف ذاکر کی طرف جا رہے ہیں تو سمجھیے وہ ذکر قبول نہیں ہے. بشمول میں اپنا کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے میری تقریر سنا اور صرف آپ مجھ سے ہی محبت اور کچھ جانتے ہی نہیں اللہ رسول کیا ہے, تو یہ فائدہ نہیں ہے. اور میرے ذکر اور بیان سے خدا تک اگر پہنچ گئے تو قسم خدا کی ہم بھی کامیاب, آپ بھی کامیاب. یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں بولے انہوں بولے نہیں, خدا کا لیول کیا ہوا, توحید کا اسٹیٹس, رسول سے کتنا جڑے آپ, یہ اگر آپ کا اسٹرانگ ہو رہا ہے تو سبحان اللہ, ذاکر بھی قبول, مذکور بھی قبول, خطیب بھی قبول, خطاب بھی قبول, مخاطب بھی قبول. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ان تمام باتوں پر درود شریف ہی سے مہر لگا سکتے ہیں. اس لیے آج کا جمعہ فاطمۃ الزہرا اصل نسل مصطفیٰ کے نام ہے. اور یہ میں عقیدت نہیں کہا نا میں نے, قرآن پاک میں جب ذکر ہو تو کوشش یہی کر رہے ہیں آپ بھی اور ہم بھی, بلکہ میری کتاب اگر گئی ہوگی 5-6 سال 8 سال پہلے, قرآن اور اہل بیت تھے, قرآن اور اہل بیت. ہاں یہ بہت, اس میں خصوصاً قرآن پاک کی جو آیتیں ذکر کی گئی آپ ان میں دیکھیں, اہل بیت کی بنیاد اور اصل ہے فاطمہ. آپ ہم سب یہ کامن نظریے سے جانتے ہیں کہ انسان کی جو نسل چلتی ہے وہ باپ سے چلتی ہے, صحیح ہے, انسان کی نسل باپ سے چلتی ہے, اور جانوروں کے, حیوانوں کی نسل ان کی ماں سے چلتی ہے. یہ ایک عام تصور ہے, صحیح ہے. لیکن یہ نسل مصطفیٰ, قانون الہی الگ بن گیا ہے. کہتے ہیں ہر ایک کی نسل اس کے باپ سے چلے گی, میری نسل فاطمہ سے چلے گی. کیا بات ہے, یہ نبی فرماتے ہیں. اب اگر ہمت ہے تو ذرا کچھ بول کر دیکھیے. اس لیے اس خصوصیت کو آپ کو ملحوظ رکھنا ہوگا, اصل نسل مصطفیٰ ہے فاطمہ.
بات دھیان میں رکھیے، اللہ پاک جملہ اہل بیت اطہار بزبان رسول جو نکلے ہیں سب کی محبت سچی ڈال دے ہم سب کے دل میں، اور ان سے ریئلٹی کے ساتھ جو منسوب ہیں ان کی بھی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں، مس یوز نہ ہو آپ بھی، مس گائیڈ ہی نہ ہو آپ بھی۔ اب قرآن پاک کی آیتیں سنیں اور بارگاہ فاطمہ میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے پورے اہل و عیال کو بھی حاضر کریں، اللہ پاک ان کی دعا آپ کے حق میں، آپ کے گھر بار کے حق میں قبول ہو جائے۔ جانتے ہیں اتنی فکر مند ہیں کہ فکر رسول کو وہ ختم کرنے والی ہے فاطمہ۔ امت کے غم میں اگر فکر مند ہوتے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فاطمہ تو زہرا پوچھ پڑتی، ابو جان پریشان کیوں ہے؟ آج کے حساب سے کہو ڈونٹ وری، میں ہوں نا۔ کیا بات ہے، ذرا سوچیں نا آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ارے آپ تو محبوب ہیں، آپ دعا کریں میں آمین کہتی ہوں، کیا میں دعا کروں آپ آمین کہیں؟ جملے پہ اگر غور کریں، امت کے غم پہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے نظر آئی ہے فاطمہ، یا تو دعا کے اعتبار سے یا پھر آمین کے اعتبار سے۔ یہ غلو نہیں ہے، یاد رکھیے گا، میں نے شروع میں کہہ دیا، مجھ سے جڑیں گے تو سکسیسفل نہیں ہوں گے، خدا سے جڑ جائیے سکسیسفل۔ یہ بات ہے، آج ہم ہیں یہاں پر، کوئی اور آئے گا لیکن خدا وہی ہے۔ یہاں بھی ہو تو ایک اللہ کو مانتے ہو، گھر بھی جاؤ تو ایک اللہ کو مانتے ہو۔ خطیب زمانہ بدل سکتا ہے، مخاطب جو عنوان ہے توحید کا وہ نہیں بدل سکتا۔ اللہ پاک سے جڑیے آپ، رسول سے جڑیے آپ، جو ریئلٹی ہے اسلام کی اس سے جڑیے آپ۔ حضرت بولے، حضور بولے، پیر صاحب بولے، یہ سب بولے آپ، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، جڑیے، لیکن ان کی وجہ سے اگر خدا تک پہنچ رہے ہیں تب تو آپ تعلق بالپیر صحیح ہے، پیر سے تعلق صحیح ہے، اور اگر پیر ہی تک اینڈ ہو جا رہا ہے آپ کا تو سمجھ جائیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ توحید بہت بڑی امانت ہے، توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں 2-3 آیتیں پیش کروں، سب سے پہلے ایک مشہور سورہ پیش کرتا ہوں۔ دارالعلوم شاہ جماعت عربک کالج یہ آپ کے بنگلور کی سرزمین پر ہے، وہاں ایک کتاب پڑھایا تھا میں نے، شرح عقائد۔ اس کے ایسی مطالعہ، میری عادت ہے جو کتاب بھی پڑھوں، سلیبس جو بھی ہو، لیکن میں مطالعہ پوری کتاب کا کرتا ہوں، ہاں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کے حاشیہ میں ایک تفسیر بڑی خوبصورت نظر آئی تھی، میں شیئر کر رہا ہوں، توجہ دیں، بڑی اہم کتاب ہے۔ علامہ سعد الدین طفتازانی جو بہت بڑے جلیل القدر ہیں، دیکھیے جو نہیں جانتے ہیں جاننے کی کوشش کیجیے، اپنی جانی ہوئی بات کو دی اینڈ مت سمجھیے، یہ کلیئر بات ہے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی 1% بھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا جب بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ آپ مشکات شریف دیکھیے تو علامہ ملا علی قاری ہے، ان کی جب شرح عربی میں لکھتے ہیں تو اتنی کتاب میری پوری لائبریری بھر جا رہی، ایک اگر مطالعہ کرے A to Z ایک جلد کا تو پوری عمر ختم ہو جا رہی۔ چھوٹی چھوٹی تحریر اتنی موٹی موٹی، مشکات شریف زیادہ سے زیادہ 1000 حدیث ہوں گی، بس 2000 ہوں گی، اس کی شرح لکھے، اور اپن 4 حدیث جان گئے تو بس ختم، کتے یہ کتے بس ختم ہو گیا۔ علم اس گہرائی کا نام ہے جس کی تہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے، جہاں تک آپ پہنچے ہیں اللہ کا فضل سمجھ کر پریوگ کیجئے، اس کا استعمال کیجئے اور پہنچنے کی کوشش کیجئے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ یہ علم خدا کا علم ہے اور خدا انلمیٹڈ ہے، اس کی لمٹ ہی نہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور صحیح علم توحید اور رسالت نصیب فرمائے۔ تو وہ کتاب ہے شرح عقائد، اس کے حاشیہ ہے، بلکہ ہاں حاشیہ ہی سورہ ہے، سورہ کوثر مشہور ہے، 3 آیت، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پہلے تو اس کی ایک تفسیر بتا دوں، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ترجمہ یہ ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگ جب ایک بات کرتے ہیں نا، کوثر بولے تو حوض کوثر عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا، ٹھیک ہے، بخاری شریف میں ہے، ہاں۔ تو یہ بتاؤ حضور پاک کو حوض کوثر عطا کیا تو حضور کی شان ہے، ٹھیک ہے، آپ ذرا ضبط بغور سے، حضور کی شان ہے، بھائی آپ کو ہم کوئی چیز دے دیں تو وہ آپ اپنے پاس رکھیں گے نا،
کوئی بھی چیز جیسے آپ نے بیٹی کو گفٹ کر دیا کوئی چیز، اب وہ مالک ہو گئی، یہاں تک کہ شوہر سے بھی لڑ سکتے، باپ دیے ہیں مجھ کو، آپ کے نہیں ہے، زکات میرے اوپر فرض ہے نہیں سونا چاندی جو بیٹی لاتی، صحیح ہے نا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا، اب بتائیے حضور کی شان ہے، اگر حضور کی وہ ملکیت اور شان کا عنوان ہوتا تو پھر آپ دعا کیوں کر رہے ہیں حوض کوثر پہ پلانا یا رسول اللہ؟ اب ایک مفہوم یہ دیکھیں جو مس گائڈ کرتے ہیں نا امت کو، حوض کوثر عطا ہوا، ایسا لگ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک پیاسے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا کر دیا۔ وہ خود جو بول رہا ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اگر میری توحید اور رسالت صحیح ہے تو وہی حوض کوثر مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہم پینے والے ہیں، لیکن تفسیر ایسی کر رہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نبی ایک دم بالکل مجبور تھے، اللہ پاک نے ان کو کوثر عطا کر دیا، پیاس نہیں تھی، پیاس بجھانے کے واسطے نہیں، کوثر بھی عطا کیا تو امت کے لیے عطا کیا، یہ ہے تفسیر۔ یہ اس طرح تفسیر بیان کرو تب دیکھیے شان الوہیت بھی نظر آ رہی ہے، شان محبوبیت بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ان کے مولوی کے پاس اللہ پاک نے حوض کوثر عطا کیا، ایسا چل جاتے ہیں جیسے کہ ایک دم جانتے ہی نہیں کہ راستے سے گزرے بھی ہیں کبھی۔ علم رسول یا علم خدا آپ کو محبت عطا کرے، ایسا عنوان ہو۔ بہرحال بخاری میں ہے کہ حوض کوثر عطا کیا، اور حوض کوثر بس ایک پینے کی چیز ہے، لیکن آپ سب کا عقیدہ ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ کچھ نہیں ہوتا کا مطلب حوض کوثر بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ بتائیے اصل سبب حوض کوثر نبی ہے، تو اب شان نبوت ہے اس میں، حوض کوثر کو پیدا بھی نہیں کیا اور محمد کی شان نظر آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ساری چیزیں ایک طرف کر دیں آپ، صحیح ہے؟ اور یہ ایک دم بالکل لولا کا لما خلقت الدنیا، لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو نہ یہ نہ وہ نہ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ خود آپ جائیں حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں، قصیدہ نعمانیہ میں حضرت آدم کی شان بیان کر رہے ہیں کہ ان کی توبہ کیوں قبول ہوئی، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں، لیکن نہیں، حقیقت میں آپ ان کے باپ ہیں۔ آپ جملے پر غور کریں، حقیقت میں آپ ان کے باپ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کیا فرماتے ہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھے۔ باپ پہلے ہوتا ہے یا بیٹا پہلے ہوتا؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور جو مخلوقی ہے یہ آدم سے بھی پہلے ہے، سبحان اللہ، اس لیے تو رشک آدم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں جو یہ ساری تمہیدیں دے رہا ہوں آپ کو مس گائڈ نہ ہونے کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ فیس بک تو ایسا لگتا ہے کہ اب تو دارالافتاء کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے ایک بھائی صاحب جو ہے، اب میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، ذرا سی دیر ہو گئی، مطلب یہ کہ جواب دینے میں، تو میں پوچھوں گا میدان محشر میں ذرا سی، حالانکہ وہ سوال ان کا پرسنل نہیں تھا، میرا ایک جملہ رہتا آپ لوگوں کے لیے کہ وہ سوال کرو آپ جو آپ کے لیے آپ کی ضرورت آپ کو، انہوں کہتے ایسا جواب نہ کرو۔ میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں ایسی بات، جس کو کہتے امیڈیٹلی، پرزینٹلی، پرسنلی، یہ جملہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، آپ کو جو ضرورت ہو، صحیح ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام طور پہ کہیں کو گئے، یہ سوال کریں گے تو کیا فائدہ ہے آپ کا؟ آپ امت محمدیہ ہو نا، آدم علیہ السلام اتنے لمبے کیوں ہیں، کیا ہے؟ آپ یہ کوئی کالج اور اسکول سمجھے ہیں، کوئی مطلب الہی یونیورسٹی کو؟ یہ نالج کے لیے نہیں ہے، یہ خدا سے قریب ہونے کے لیے، رسول سے قریب ہونے کے لیے۔ آپ کا رسول اتنا عنوان رکھتا ہے کہ آپ وہ سب پوچھ رہے ہیں، خدا کا اتنا عمدہ پہلو ہے آپ کے پاس کیا وہ پوچھ رہے ہیں؟ ایسا سوال مت کیجئے۔ تو وہ بھائی سب جو ہے، میں پوچھوں گا میدان محشر میں، اب میں کیا بولوں ان کو سامنے رہے تو میں ذرا کچھ بولوں، اگر سید ہو تو میں ہاتھ پاؤں چوم لوں کہ ایسا نہ کرو خدا واسطے۔ اس طرح کرو گے تو کیا ہوگا؟ دل آپ ہی کے پاس نہیں ہے نا، میرے پاس بھی دل ہے، میرا بھی دل ٹوٹتا ہے، کبھی پوچھ لیا کرو کوئی تکلیف ہے کیا؟ سوال کا جواب نہیں دیے تو غصہ گیا، لیکن نہیں دیے اس کی وجہ تو پوچھو، کہیں مصروف ہے کیا، کوئی کام ہے کیا؟ ڈاکٹر کے پاس بیٹی تھی ہماری، اب ایسے عالم میں قرآن حدیث کا درس کیسے دوں؟ دوسری بات جمعہ، تیسری بات سنڈے، یہ سب سارا شیڈول آپ سب کو مان، کچھ سمجھا کریں۔ اور ایک ہی میں ہی تو نہیں ہوں نا، ہزاروں علماء ہیں نا، دوسروں کی طرف رجوع کیجئے اگر آپ کو ضرورت ہے، کلیئر بات ہے، میں ہی تو نہیں ہوں،
ان باتوں کو سمجھیے جس سے اللہ رسول کا قرب آپ کو نہ ملے. وہ جو آپ ایک دم بالکل تھوکنے والا تصور رکھیں. آپ آدمیت سے گر رہے ہیں, انسانیت سے گر رہے ہیں. دل صرف آپ کے پاس نہیں ہے, دل سامنے والے کے پاس بھی ہے. دل صرف آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے, سامنے والے کا بھی ٹوٹتا ہے. میں پوچھوں گا, یہی جملہ اگر کہہ دو تم نے یہ جملہ کہہ کر میرا دل توڑا ہے, میں بھی پوچھوں گا تو کیا ہوگا؟ درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ. حوض کوثر نبی کو ملے, یہ نبی کے انعامات الہیہ میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے بس. یا یوں کہیے کہ حوض کوثر کے عروج اور حوض کوثر کی شان بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے نبی کو یہ دے دیا. میرے حبیب میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس کی شان بڑھ جائے. کلیئر بات ہے؟ اس کی شان بڑھ جائے. ایک دم چھوٹی سی بات ہے. کوئی اگر بیلدار اس کو خریدا ہوتا, اس کی کہہ رہا ہوں, اس کو کوئی بیلدار خریدا ہوتا, اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں. اور آج اگر کسی مرید کو دے دو تو باپ رے باپ, وہ کہے گا اس کو رکھ دو ذرا, حضرت کا ہے. دیکھا, نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی. تو حوض کوثر نبی کو ملے, حوض کوثر کی شان ہے کیونکہ ساری شان کے مرکز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو شان نہیں ملتی اگر نبی نہ ہوتے. عروج کی بنیاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از خدا بزرگ, خدا کے بعد اگر بزرگی اور عظمت کی کوانٹٹی کا آغاز کریں گے نا تو سب سے پہلے نمبر پہ مصطفیٰ نظر آئیں گے. اب جس کو بھی جو ملنا ہے انہی سے ملنا. صحیح ہے؟ درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بے شک ہم نے حوض کوثر عطا کیا, ایک تفسیر ہے. بے شک ہم نے آپ کو امت عطا کیا, ایک تفسیر ہے. بے شک ہم نے آپ کو بہت بھلائیاں عطا کی, یہ جمہور تفسیر یہ بھی ہے. ایک تفسیر جو خوبصورت تفسیر ہے جو آج کا خصوصی عنوان ہے, بے شک ہم نے آپ کو اولاد عطا کی. بے شک ہم نے آپ کو اولاد عطا کی. اب ذرا توجہ سے سن لینا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہے. ایک بیٹا جو ابراہیم ہے, جو ماریہ قبطیہ سے ہیں, جو بچپن ہی میں ان کا بھی انتقال. ماریہ قبطیہ جو آپ کی باندھی ہے شرعی طور, سمجھ رہے ہیں آپ, ان سے ہیں. تو باقی ساری اولاد 6 یا 7 جو بھی ہیں کن سے ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. اور 4 بیٹیاں ہیں جن میں زینب, ام کلثوم, رقیہ, فاطمہ. صحیح ہے؟ 2 بیٹے عبداللہ, قاسم, ابراہیم, 3 بیٹے, ملا کے 7 اولاد. صحیح ہے؟ بیٹوں کا انتقال ہو گیا. اب آپ بتائیے, اللہ فرما رہا بے شک ہم نے آپ کو اولاد عطا کی. کہاں ہے؟ سب تو دیکھ رہے ہیں انتقال. لیکن اس زبان خدا کی تفہیم و ترجمانی نبی کی زبان سے سنیے. سب کی اولاد, سب کی نسل بڑھے گی اپنے باپ سے. میری اولاد و نسل بڑھے گی فاطمہ سے. کیا بات ہے, گہرائی سمجھ گئے. یہ ہے تفسیر سورہ کوثر. اب ارے کہاں ہے؟ ایک نہیں ہزاروں حدیثیں ان سے ملیں گی. حاکم مستدرک کا مطالعہ کیجئے, البدایہ والنہایہ کا مطالعہ آپ کیجئے, بشمول قرآن کا آپ مطالعہ کیجئے. سورہ آل عمران آیت نمبر 63, 4, 5 ایک دم ایک لائن سے آپ دیکھیں گے تو آیت مباہلہ میں آپ کو نظر آئے گی. اللہ پاک فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. میرے حبیب, یہ عیسائی لوگ جو آپ سے اگر جھگڑے میرے بارے میں, یہ سن آف گاڈ کا عقیدہ رکھنے والے اگر آپ سے لڑائی کریں, حجت کریں, مناظرہ, مباہلہ, یہ سب کی بات کریں میرے بارے میں, بعد اس کے کہ آپ کو علم قطعی میں نے عطا کر دی ہے, تو سنیے, میں تو چاہوں تو ڈائریکٹ بھی ان کو زیر کر سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کچھ اور. وہ سنیے, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا. میں ایک اہم چیز دے رہا ہوں اپوزیشن پر حاوی ہونے کے لیے. کیا کہ آپ کہیے اے عیسائیوں ایسا کرو, بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں پریکٹیکلی طور پر. میرا دین یا مذہب اگر غلط ہے تم زیر کی بد دعا کر دینا, اور تمہارا ہے تو میں, لفظ میں پر آپ بد کا لفظ نہیں بولیے گا نبی کے لیے, میں تمہارے خلاف. اور لعنت اللہ علی الکاذبین, جو بھی جھوٹا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہوگی پریکٹیکلی طور پر. یہ اللہ پاک فرما رہا, ہم نہیں, آپ نہیں.
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ایسا کرو ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ. بیٹوں، ابن سنگولر ہے، ابنا پلورل ہے. بیٹوں کو لاتے ہیں، دھیان دیں آپ. اور وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. ایک لفظ پہ غور کیجئے، کس کو لاتے ہیں؟ عورت کو لاتے ہیں. نہیں، کس کو لاتے ہیں؟ عورتوں کو لاتے ہیں. اسی سے ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ. کیا بات ہے. ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی لاؤ. ہم بھی اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم بھی لاؤ. 3 دے دیا. اور اس کے بعد ثم نبتہل، پھر ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جھوٹ کون ہے، کس کا مذہب ہے، پریکٹیکلی طور پر دیکھ لیں. اب اس کی تفسیر میں اس پر کس کا بھی اختلاف نہیں، کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں. سوال ہے، اللہ پاک نے اس نبی کو کہا جس نبی کا بظاہر کوئی بھی بیٹا نہیں. آپ سمجھ رہے اس جملے کو؟ بظاہر کوئی بھی بیٹا نہیں. قانون مصطفیٰ، اور بلکہ قانون الہیہ کو سمجھیے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں خدا کا قانون دکھتا اور ہے، ہوتا اور ہے. دکھتا اور ہے، ہوتا اور ہے. آپ کو دکھے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے بیٹوں کو اللہ پاک نے کہا بلانے کے لیے، لیکن تحقیق کر کے بتاؤ، تصدیق نہ کرو گے کچھ نظر نہیں آئے گی. تحقیق میں شکوک شبہات نظر آئیں گے کہ بیٹے تو ہے ہی نہیں، پھر بھی اللہ پاک نے کہا. اب ذرا عالم الغیب پر اعتراض کرو. عالم الغیب پر شہادہ ہے، وہ تحقیق پیدا کرتا ہے، وہ تحقیق کرتا نہیں ہے. ہاں، وہ تحقیق پیدا کرتا ہے. وہ جب کہہ رہا ہے تو صحیح ہے، لیکن اس صحت کو تصدیق کے آئینے سے دیکھنا ہوگا. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا تو حضرت حسین کو لے لیے، امام حسن کو لے لیے، فاطمہ الزہرا کو بلائے، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کو بلائے. اور بلانے کے بعد کیا خوبصورت منظر ہوگا، ذرا سی تھوڑی سی محسوس کیجئے، اور محسوس کر کے ایک دم گم ہو جائے گی. فنافی اہل البیت گم ہو جائے گی. الحمدللہ. یا اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گھر کو بخش دے. سبحان. اب جو اس کے بعد کہہ رہے ہیں مصطفیٰ، قرآن کی ترجمانی جو کہا میں نے، تفہیم توحید. اگر آپ زیادہ سمجھدار ہیں صرف کتابوں کی بنیاد پر تو آپ کو دیکھ لیں گے. ہم مجھے تو مت دیکھیے گا، ایسا نہیں کہوں گا. ہم تو مصطفیٰ کے دامن میں رہیں گے، نظر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سب ریڈی رہو. اس میں ایک جملہ جو ہے، بیٹی ریڈی. کیا بات ہے، بیٹی ریڈی. ہاں، 2 بیٹے کو، حسن بیٹے ہیں یا نواسے، حسین بیٹے ہیں یا نواسے. لیکن قرآن کہتا ہے بیٹوں کو بلاؤ. ہے ہمت کہ آپ کچھ کہہ دو. خالص اہل توحید کو دعوت ہے. ہمت ہے کہ مصطفیٰ کے بیٹے ہونے کا آپ کچھ ادھر ادھر بولیں. حسن بیٹے، حسین بیٹے، قرآن نے کہا ہے. اس کے بعد کا جملہ سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے سنو، میں دعا کروں گا، تم سب آمین کہنا. ریڈی ہو؟ یاد رکھیے گا، وہ بغیر ٹوپی، بغیر داڑھی یا بغیر یعنی بلر کوئی بیان نہیں کر رہا. یہ سب جو انداز سنتے ہیں آپ لوگ، یہ کوئی انداز نہیں ہے، بالکل توحید و سنت کے خلاف انداز ہے. جس بیان میں توحید کا اٹریکشن نہ ہو، جس بیان میں رسالت کا اٹریکشن نہ ہو، خود کی طرف سبحان اللہ بولو، ماشاء اللہ بولو. یہ کون تقریر ہے؟ نبی اگر کہہ بھی رہے ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں، کیا میں نے تمہیں تبلیغ کی؟ یہ بلوا رہے ہیں. نگاہیں سب کے نیچے ہیں، کیونکہ سب کو پہنچانا ہے خدا کی بارگاہ. خدا کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اس طرح کا ماحول، دور رہیے آپ ان تمام تصورات میں. ریڈی؟ ہاں. کمال ہے. اس طرف سے پورا اپوزیشن آ رہا ہے. میں یہ اپوزیشن اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو لفظ کافر سے بہت تکلیف ہو رہی ہے آج کل. دیکھ رہا ہوں میں سوشل میڈیا پہ. ہمیں مومن کہنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو کافر کہنے سے تکلیف کیوں ہو رہی؟ ٹھیک ہے، میں نہیں کہوں گا کافر، لیکن اپوزیشن تو ہے نا بھائی. جب آپ ہمارے مذہب کو فالو نہیں کرتے تو آپ، اس کا مطلب اپوزیشن تو ہے، کلیئر بات. اور اپوزیشن ہونا عیب نہیں ہے. اب سمجھ لیں آپ، تو یہ آپ کا سینس اور تھنکنگ ہے. خیر،
تو اپوزیشن جو عیسائیت ہے اس وقت بھی زیادہ اور آج بھی پوری دنیا میں زیادہ ہے. سمجھیے گا اسٹیٹس آف فاطمہ کیا بات ہے. خالی محفل جما لینا, بریانی کھا لینا, شربتاں پی لینا, سبیلا لگا لینا, یہ سب نہیں ہے. خدا تک پہنچ جانا, یہ ہے فاطمی شان, یہ ہے فاطمی شان. سمجھیے آپ کہتے ریڈی ہو. ہاں, اس سے پہلے کہ یہ جملہ ایک نام ہے پوزیشن کے بہت بڑے عالم کا, اس کا نام ہے عاقب عبد المسیح. عاقب عبد المسیح, چونکہ وہ مسیح کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا اوتار سمجھتے, بیٹا سمجھتے, یعنی سیکنڈ معنی میں ہم اللہ ہی سمجھتے. سمجھ رہے, تین میں کا تیسرا, ان کو کبھی اللہ, ان کو کبھی اللہ, تین گروہ ہیں اس میں, وہ میں اس طرح نہیں, اللہ ہی سمجھتے, اللہ کا اوتار, سیکنڈ اللہ, اس طرح سے عقیدہ سمجھتے. خیر, تو اس لیے وہ عبد کی نسبت ریئل میں کہ میں مسیح کا بندہ ہوں, ریئل میں یہ عقیدہ. جیسے ہم لوگ عبداللہ رکھتے نہیں نا, مطلب اللہ کا بندہ ہے, یہ مفہوم بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے, اور اسی لیے کا نعبدو کا مفہوم میں نے لایا. خیر, تو اللہ کا بندہ نہیں, مسیح کا بندہ, وہ بہت بڑا عالم عاقب عبد المسیح. ظاہر ہے پہاڑ تاب نہ لا سکے, شان کر تجھے کیا لا سکیں گے. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی توجہ سے سنیے گا, بہت خوبصورت ذکر ہے, جس ذکر کو اللہ پاک کے نبی بہت پسند فرماتے. آپ ذکر کریں, یہ آپ کا ذکر ہوگا قرآن کے حوالے سے, حدیث کے حوالے سے. اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ذکر محبوب مصطفیٰ ہے یا نہیں, لیکن فاطمہ کا ذکر تو قسم خدا کی محبوب مصطفیٰ ہے. توجہ سنیں آپ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا ریڈی, آنے والا عاقب عبد المسیح نامی شخص جو ہے بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا, آج کے حساب سے بولے تو مفتی ہے, بہت بڑا دقاق ہے, محدث ہے, شیخ ہے, وغیرہ وغیرہ اپنے وقت کے. خیر, یہ ساری باتیں یہ سامنے والے کو سن گئے, بہت دور ہے, اور یہاں مصطفیٰ جان رحمت اور آپ کے ساتھ جتنے بھی ہیں خوبصورت توجہ سے سنیں. ریڈی کا جملہ کہنا تھا, یہ لفظ ان کے پاس, ان کے کان تک پہنچ گئی. اس کے بعد یہ عاقب عبد المسیح نامی اس طرح سے کہا, رکو رکو رکو, جو وقت تھے ان کے ساتھ, لوگ تھے ان کے ساتھ, ان سب کو کہا رکو رکو. ہاں کیا ہے, ارے آپ بہت بڑے عالم ہیں, آج تو چلو محمد ابن عبداللہ کو اس طرح سے کہا, آج تو ہرا ہی دیں گے اور عیسائیت پوری دنیا میں آ جائے گی, آج تو بہت بڑے عالم کو لے کر جا رہے ہیں. آج بھی لوگ بولتے ہیں نا, ارے بڑے مفتی صاحب کو آ رہے ہیں, تم بھی اپنے مفتی کو بلاؤ. کس کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا مذہب حق ہے, آنکھ بند کر اس پر عمل کرو بس. جس کو کرنا ہے وہ آئے, ہم نہیں کٹے ہیں, تم کٹے ہو. ہم خدا اور رسول کے مذہب پر ہیں, صبح قیامت تک رہیں گے. جو کٹے ہیں وہ آئے, ہم مباحثہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہمیں مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے فرصت کہاں ہے. اور اے عوام, تمہیں آخری بات ہے, تم مانو بس اللہ اس کے رسول کو, شک بھی کرو گے تو حضرت امام اعظم کا فتویٰ سنو. اگر کسی نے آپ سے کہا, دھیان دیجیے گا, کہ ایک نبی اور آ سکتا ہے, خاتم النبیین کے علاوہ بھی آ سکتا ہے, آپ نے ذرہ برابر کے لیے بھی سامنے والے سے اگر دلیل مانگ لیا کہ کیا دلیل ہے محمد کے علاوہ نبی آنے پر, دلیل مانگ کر کے آپ اسی وقت کافر ہو جائیں. آپ بتائیے, آج آپ لوگ یہی بولتے ہیں نا, وہ کہاں ہے بول رہے ہیں, ایسا کہتے ہیں, کہاں ہے بول رہے ہیں, 11ویں کھانا بھی کھا رہے ہیں اور فتویٰ پوچھ رہے ہیں, حضرت 11ویں کرنا کہتے حرام ہے. کھا کے قرآن آپ جب حرام ہے تو یہ کیسی سوچ ہے. اس لیے جو مانتے ہو وہ مانو, اس کے خلاف اگر آئے تو ریجیکٹ کرو. ہم سے مطمئن ہونے کے لیے پرسنلی طور پر مل سکتے, لیکن شک نہیں کرنا, اعتراض نہیں کرنا, رخصت ہو جائے گا ایمان, پتہ بھی نہیں چلے گا. دھیان رکھیں آپ. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, سب ریڈی, ہاں. سامنے والے نے کہا رکو رکو رکو, ارے کہاں جانا چاہ رہے ہو, ارے پرسوں کل تو یا 2 دن پہلے تو آپ ہی مناظرہ کا چیلنج قبول کر کے آئے. ہاں جی, اس وقت کرے تھے تو صرف محمد تھے. کیا بات, اس وقت کرے تو صرف یہ تھے. اب جو میں چہرہ دیکھ رہا ہوں, ارے واہ, اب جو میں دیکھ رہا ہوں, اگر نبی کی دعا پر یہ لوگ آمین بول دیے تو آسمان نیچے, زمین تہس نہس, سب تتر بتر, ختم. عیسائیت کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو چلو لوٹ چلو. کیا بات ہے, لوٹ چلو. یہ جملہ سنیں, مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں, کیا بات ہے.
ان کی یہ باتیں سن کر مسکرا رہے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرماتے ہیں اب سنیے، ابن کثیر میں دیکھیں، تمام تفاسیر کی کتابوں میں آپ دیکھیں جا کر کہتے ہیں اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاتا اور مباہلہ کے لیے آتا تو پوری دنیا میں عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا اور ابھی جتنے موجود ہیں سب سور بن جاتے، بندر بن جاتے ہیں. یہ شان ہے قرآن میں، یہ کسی مکتب فکر کے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اللہ کا ازلی کلام ہے. یہ شان فاطمہ ہے، یہ شان فاطمہ ہے کہ اگر ان کے وسیلے سے اس تصور میں تم دعا کرو، خدا کی قسم، ارے تمہاری امیدیں اور تمنائیں کیا، اپوزیشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یقین تو رکھو، یقین رکھو خدا کے کلام پر. کلام خدا پر بھروسہ نہیں ہے، نیموا پر بھروسہ کر رہے ہو، بھدیاں پر بھروسہ کر رہے ہو، دھاگے پر بھروسہ کر رہے ہو. ہم دے رہے تعویذ، زبردستی بولتے نہیں ایک تعویذ دے دو تو اچھا رہتا ہے، مطلب میری بولی پہ بھروسہ نہیں تو میری تعویذ پہ بھروسہ. ایک کیسی سوچ ہے آپ کی؟ ارے جب ہم بول رہے ہیں جاؤ میں دعا کروں گا، ہو گیا نا ختم. یقین لاؤ، بھروسہ کرو، پیار کرو قرآن سے. قسم خدا کی سب کی سچی محبت آپ کے دل میں آئے. فاطمۃ الزہرا قرآن میں ہے. ہم کسی مکتب فکر کی دہلیز پر ان کی شان سننے نہیں، قرآن سے سنیں گے. بتا فاطمہ کی شان کیا ہے، یہ بتائیں گی کہ ہم وہ ہیں جو غم مصطفیٰ کے لیے دور کرنے کے لیے ہمیشہ اینی ٹائم تیار رہنے والی ہے. احسان فاطمہ سمجھو اپنے اوپر. آج وہ ہڑپنے والا، غصب کرنے والا میری 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 کسی کی نہیں، یہ اسلام کی خاتون ہے، گویا مسلمان کی خاتون ہے. اس لیے شان فاطمہ میں غلو نہیں، اور شان فاطمہ میں ایزی کوالٹی کا عنوان بھی نہیں، قرآنی عنوان رکھو. آپ قرآن کہتا ہے شان فاطمہ کا عنوان، قرآن بیس دیتا ہے آپ کو فاطمہ کی شان بیان کرنے، ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے. آپ ادھر ادھر کی کتاب اگر قرآن سے ریلیٹڈ ہے تو ٹھیک ہے، حضرت کہتے، حضور کہتے، یہ کہتے، وہ کہتے، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیثیں بہت ہو سکتی، بس بہر یہی کہوں گا میں کہ قرآن پاک میں شان فاطمہ مذکور ہے، اور قرآن تاریخی کتاب نہیں، تصدیقی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس لیے ہم میں سے بھی جن لوگوں نے کہا کہ 20 تاریخ نہیں ہے، وہ بھی سن لیں کہ جب قرآن میں ذکر ہے تو اب تاریخ کی بنیاد پر بیان نہ کرو. موقع ملے شرف سمجھو ذکر کرنا، شرف سمجھو ذکر کرنا، کیونکہ فاطمہ کا ذکر قرآن ہے، اور قرآن کی تلاوت مسلمان کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. نماز میں کرو، غیر نماز میں کرو، جب چاہو، جیسے چاہو، جس طرح. میں تو ان حافظوں کو بھی بولتا ہوں رمضان سے ایک مہینہ پہلے پڑھنا شروع کر دیتے. آپ تراویح کے لیے حافظ بنے ہو؟ نہیں، قبر میں جاؤ نور بنے گا، حشر میں جاؤ نور بنے گا. اس لیے قرآن کے حافظ بنو، تراویح کے لیے نہیں. قرآن اللہ کا نور ہے، قرآن ایمان کا نور ہے. آپ کو ہمیشہ ہر طرح سے آپ کی رہبری کرے گا. دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے. اہل بیت اطہار مصطفیٰ کی اصل فاطمہ کی عظمتوں کے سب کو طفیل میں ہماری ماں اور بہنوں کو بخش دے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.